الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ نساء اور انشاءاللہ آیت نمبر 153 سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ یہ جو پہلی آیت ہے نا، یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے آج کے درس کی، آخر تک اسی کی شرح ہوگی۔ اب جو دیر سے پہنچیں گے تو کچھ دشواری ہوگی انہیں سمجھنے میں، تو ترجمہ یہ ہے اس کا، یسألوک یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں، کون؟ اہل کتاب، تو دونوں آ گئے، یہود و نصارہ۔ ان تنزل کہ تو اتارے ان پر، کتابا من السماء ایک کتاب آسمان سے، یہ موضوع ہے۔ اب اس کا پورا جواب ہے۔ تو طلب کیا انہوں نے اور کیوں کیا؟ کیا ان میں صداقت تھی؟ تو ظاہر ہے کہ صداقت نہیں تھی۔ ایک ایسا سوال کیا، انوکھا کہیے، عجیب کہیے، نرالا کہیے، آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیجئے کتابی آ جائے ہمارے پاس۔ اچھا، دوسری چیز اس میں یہ، تورات کیسے ملی تھی انہیں؟ یکجا صورت میں ہے نا، اور انجیل یکجا صورت میں۔ اب یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان اس وقت لائیں گے جب کتاب بھی شکل میں ہمارے پاس آپ منگاؤ۔ یہ تو اب سوال کیا آتا ہے، اب اللہ تعالیٰ جواب کیا دیتے ہیں یہ بھی آپ سنیے غور سے۔ کیا اس کا جواب ہو رہا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ نے جو اس کو بنیاد بنایا کہ ہم ایمان لائیں گے، تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں، اسے دیکھیے، سنیے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے ہیں کہ تم کتاب کیوں مانگ رہے ہو۔ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات، اکبر من ذلک، وہ کیا تھی؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کتاب لانے گئے تھے نا، افراد نیچے تھے، 70 آدمی لے کر گئے تھے، کتاب لے کر آئے۔ اب بھی یہ تقاضا کر رہے ہیں کتاب اتارو۔ اب دیکھو جواب کیسا ملا، کتاب لے کر آئے تو کیا جواب دیا انہوں نے کہ اللہ کو تم دیکھ کر آ گئے اور کتاب لائے، انکار کر دیا۔ تو کیا سوال کیا، ارنا اللہ جہرتن، ہمیں بھی اللہ دکھاوا لانیا۔ دیکھو کیسا جواب ہے۔ جس وقت کتاب ملی تو تم نے یوں کہا کہ آپ اللہ کے پاس سے کتاب لے کر آئے، اللہ کو تو دیکھا، حالانکہ اللہ کو نہیں دیکھا تھا، تو ہمیں بھی دکھاؤ، بالکل نظر آئے۔ تو یہ جواب دیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا، ان کو کوئی ایمان لانا نہیں تھا، بس یہ بنیاد بنایا شر، بس شر۔ جی تو سنیے ابھی۔ اچھا، فقط سألوا موسیٰ، تو ابھی یہ پورے قرآن شریف میں ایسے ہی پڑھا جائے گا، فقط سألوا موسیٰ ہے نا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ رَأَيْتُ بِمُوسَىٰ، یعنی اس کی حالت رفیع اور نصبی اور جری سب ایک ہی آتی ہے، یعنی اس پر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں آتا ہے، یہی موسیٰ۔
تو یہ بھی ذہن میں رکھیں اس کی حالت. اچھا پھر آپ اس قرات میں نہ جائیں. جیسے ابن عامر الشامی اور نافع المدنی وہ پورے قرآن میں اسی پڑھتے ہیں. ابھی جیسے سألوا موسیٰ وَإِذْ قَالَ موسیٰ وہ قرات ہے, تو یہ ایک تجوید کے اعتبار سے وہ قرات ہے, اس کو زیر زبر نہیں کہیں گے, ان کی قرات ہے وہ پورے قرآن شریف میں. اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جاہرۃ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم. جس وقت تقاضا کیا, کتاب سامنے ہے, سر پر ہے, اور جب یہ تقاضا کیا سزا, صاعقہ نے آ کے دبوچ لیا. اب صاعقہ کا لفظ گزر چکا ہے سورہ بقرہ 19 میں. رعد گرج, برق بجلی, اور صواعق جمع کڑک. تو اصل میں یہاں ترجمہ کیا جائے گا کڑک والی بجلی. کبھی کبھی آسمان پہ بجلی نظر آتی ہے لیکن آواز نہیں آتا ہے, تو آواز بھی تھا اور وہ دیکھتے دیکھتے رہ گئے. وہ پھر قصہ دوسری جگہ ہے تفصیل سے. موت واقع ہوگی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر درخواست کی کہ جب ان کو مارنا ہی تھا تو لانے کیوں کہا, تو پھر وہ زندہ کر دیے گئے. مگر یہاں ذکر ہے کہ یہ ان کی شرانگیزی دیکھیے, دبوچ لیا ان کے ظلم کی وجہ سے. اب دیکھو کیا کیا کہا جا رہا ہے. ابھی کہتے ہو کہ کتاب کی شکل میں لے آؤ, پھر کیا ہوا؟ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. پھر بچڑے کو معبود بنایا. سامری کا قصہ بہت مشہور ہے نا, تو اسے سمجھنا ہے. اور کب؟ کھلی واضح دلیلیں آنے کے بعد. تو پہلے عجل جانتے ہیں آپ, سورہ بقرہ موجود ہے بقرہ کے نام سے, اس کا نام ہوگا گائے, اور عجل کے معنی ہمارے یہاں بچڑا کرتے ہیں. اگر اس کو زیر لگا دو بچھڑا تو کیا ہوگا؟ معنی تبدیل ہو جائیں گے. بچھڑا یعنی کوئی اپنے قافلے سے بچھڑ گیا, حاجی ہو, معتمر ہو, یا جانور ہو. تو کتنا فرق ہے زیر زبر کا, اردو میں ایسی عربی میں فرق ہے. تو بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا. کب؟ واضح ان کے پاس آئی دلیلیں. وہ کیا دلیلیں تھیں ان کے پاس؟ وہ دلیلیں تو فرعون کے لیے, وہ جو 9 دلیلوں کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو فرعونیوں کے لیے آئی تھی نا. جب آپ گنیں گے تو 9 سے اوپر ہوتی ہیں. وہ تو 30 آیات, تو اس میں نے فرق دیا تھا. جو فرعون کو دکھانے کے لیے آئی ہیں وہ 9 ہیں. 30 آیات, 10 آیات نہیں. نہیں وہ نہیں, وہ احکام ہے. وہ احکام ہے. 30 آیات 9 نشانیاں. جی وہ احکام ہے, 10 احکام. اس احکام کی بات تو بڑے لمبے چوڑے تھے نا. نشانیاں مینڈک اور خون, جوئیں, یہ جو نشانیاں تھیں نا وہ 9 ہیں. لیکن ہوتی ہیں زیادہ. تو زیادہ کب ہوتی ہیں؟ باہر آنے کے بعد. تو انہوں نے دیکھا کہ فرعون آ رہا ہے لشکر, اور عصا مارا. تو عصا ان کے لیے نشانی تھی, لیکن سمندر پھٹ گیا وہ ان کے لیے نشانی نہیں تھی. وہ تو انہیں ڈوبنا تھا نا. انہوں نے نشانی دیکھی, باہر آئے. اس سے بڑھ کر کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ پھر ان کے لیے من و سلوا آیا, پانی کا چشمہ, لٹھیا ماری تو 12 چشمے پھٹ گئے. یہ سب دیکھا انہوں نے. یہ کہا جا رہا ہے کہ بینات. تو میں نے اس لیے واضح کر رہا ہوں تاکہ ذہن اس طرف نہ جائے. 30 آیات بینات, وہ بھی بینات ہیں, وہ فرعونیوں کے لیے ہیں. ایک ایک کر کے پھر وہ توبہ کرتے رہے کہ نہیں اس مصیبت کو دور کرو تو ہم ایمان لائیں گے. پھر چند دن کے بعد پھر مشکل کرتے رہے, تو اس طریقے سے وہ 9 ہو گئی. اس کا ذکر ہے قرآن شریف میں سورہ اعراف میں پوری ایک ساتھ میں. تو اس کے بعد بھی ہم نے انہیں معاف کیا. یعنی ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد گوسالہ پرستی نہیں ہونا چاہیے تھے نا. تم نے معبود بنا لیا. اچھا عجل کسے کہیں گے؟ عجل جو ہے ہمارے یہاں تو بچڑا نام بالکل وہی ترجمہ کرنا چاہیے, لیکن فرق ہے. جو گائے کا بچہ ظاہر ہے کہ, لیکن وہ گائے نہیں ہوتی, بیل ہونا چاہیے. یعنی اسے کہیں گے نر, وہ ہے بچہ. ہاں بیل, ہمارے یہاں بیل کہتے ہیں. جی تو اس میں سوچ, اس میں کیا یعنی ایسا کیوں عجل ہی کیوں؟ اس کی وجہ سے کہ چھوٹا جو رہتا ہے نا بچہ, گائے کا بچہ ہو یا بیل کا بچہ ہو, وہ بڑا خوبصورت رہتا ہے دکھنے میں.
اور خطرناک بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو ابھی سینگ نہیں آتے ہیں نا، لیکن وہ گائے کے بچے کو ذبح نہیں کریں گے عموماً آج بھی، اللہ کہ کوئی وجہ ہو، کیونکہ گائے زیادہ مفید ہوتی ہے دودھ اور نسل، اور بیل اتنے بیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تو کوشش کرتے ہیں کہ کم عمر بیل جس کا نام ہے کہ اجل، ہمارے یہاں بچڑا، یہ بھی ایک ذہن میں رہے بات. تو ضروری ہے کہ کیا ہو، جیسے آپ نے کہا کہ وہ بیل ہو جی، یا نر ہو، نر تو لفظ فارسی ہے نا جی، بیل ہو. فعفونا عن ذلک، درگزر کیا، وہ بھی قصہ تفصیل سے آئے گا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو دی علیہ السلام. سلطان کے معنی کئی ہوتے ہیں، سلطان کے معنی بادشاہ کے ہوتے ہیں، سلطان کے معنی اقتدار کے بھی ہوتے ہیں، سلطان کے معنی دلیل کے بھی ہوتے ہیں. سلطان مبینہ نے صریح دلیل، تو یہاں وہ مراد نہیں ہے. یعنی اتنی مخالفت اور شرارتیں کرنے کے باوجود بھی ہم نے رسالت کے مقصد میں موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا، کھلم کھلا، اور غالب ہو گئے اور شریعت کو انہوں نے لایا، یہ مراد ہے. تو یہاں پر توجہ اس لیے دیتا ہوں کہ ترجمہ تو یہ بھی صحیح ہے کہ واضح دلیل، لیکن یہاں مراد واضح دلیل نہیں بلکہ کھلم کھلا آپ کو غالب ہوئے نا، اپنی دعوت کو پہنچایا، لے کر گئے. اب یہ کہ نافرمانی ان کی رہی، لیکن مزید ابھی سنیے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. تجوید اعتبار سے لا تعدو کیا پڑھیں گے؟ لا تعدو، اور یہی ہم اصلاح کر رہے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ لا تعدو، اب وہ سمجھ میں نہیں آئے گا نا جب تک کہ بتایا نہیں جائے، کیونکہ حمزہ اور عین جہاں آتا ہے نا وہ غلطی کر جاتے ہیں. تو آپ دیکھیے تا نہیں ہے، لا تعدو، تو یہ تجوید اعتبار سے. اب سنیے، ہم نے اٹھایا ان کے اوپر طور، یعنی پہاڑ کر سکتے ہیں پہاڑ، چونکہ طور پہاڑی. یہ وہی قصہ ہے جب وہ کتاب کو تسلیم نہیں کر رہے تھے نا، ارن اللہ جہرتن، تو اٹھایا گیا. اب وہ کیسے اٹھائے؟ اللہ کا تو ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ نیچے خذوا ما آتیناکم، پکڑتے ہو کہ نہیں؟ تو کیا ذکر ہے؟ بمیثاقہم، میثاق یعنی عہد، عہد ان سے کہ بھائی دیکھو کتاب لائے ہیں، قبول کرتے ہو کہ نہیں. مختصر سا یہ قصہ وہ بیان کیا، تفصیل سے آئے گا. پھر ہم نے یوں کہا کہ ادخلوا الباب، اب کئی مدت کے بعد بیاباں میں رہ رہے تھے، گزر رہے تھے، تو حکم ہوا کہ دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ، سجدہ ریز ہو کر، یعنی ایسے نہیں. اور انہوں نے کیا کیا، یہ بھی قصہ تفصیل سے ہے. اور یوں کہو کہ حتتن، مغفرت، تو انہوں نے کیا کہا کہ حبتن، یہ بھی ان کی شرط، وہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کتاب اتارو، اس سے بھی بڑھ کر سوال کیے تھے. اور یہ کہاں کہ ادخلوا البیت، بیت المقدس، حکم ہوا تھا کہ بیت المقدس میں جائیے، آپ داخل ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ وہاں تو بڑے بڑے لوگ ہیں، طاقتور، ہم داخل نہیں ہو سکتے. پھر آخر میں داخل ہوئے تو ان کی پوزیشن یہ رہی، جو کہا گیا تھا اس کے مطابق نہیں رہے. اب وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن تعدو، کراس کرنا، تجاوز مت کرو، نافرمانی مت کرو ہفتے کے دن. اب یہ ہفتے کا دن، یہ سورہ اعراف میں قصہ آئے گا 163 میں تفصیل سے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، سمندر کنارے بستی تھے. تو سبت کا دن ان کے لیے عبادت کا تھا، یعنی دنیا کی کوئی حرکت نہیں. اتوار کا کرسچنوں کے لیے، ہمارے لیے جمعہ. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اذان سے لے کے نماز تک، نماز کے بعد آپ کو اختیار ہے. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، یہ ہمارا حکم ہے. اسی لیے دیکھیں اذان کے بعد سختی کرتے ہیں، بھائی چلیے، جمعہ کی، دوسری نے جی. تو
اس طریقے سے ان کو یہ حکم ہوا تھا کہ اس دن کوئی حرکت نہیں. ویسے سب کے معنی بھی ہوتے آرام. جعلنا نومکم سباتا ہے نا, ہم نے نوم کو آرام دہ بنایا, تو سب کے معنی لغت اس میں کیا ہے, آرام. تو اب یہ کہ نیند آرام دہ, اب یہ میں اس لیے سمجھاتا ہوں نا تاکہ یاد رہے. پارے میں آپ پڑھتے ہیں, جب پڑھیں گے تہجد میں تو نومکم سباتا. اب یہ مجازی معنی کہ کوئی حرکت نہ کرے, تجارت کی عبادت. تو کیا کیا ہے میں نے, اذ یعدون فی السبت. اب یہاں کیا ہے, لا تعدو مخاطب, اور اذ یعدون, مگر یہ کیا کرتے تھے, حد کو کراس کرتے تھے. اذ تأتیہم حیتانہم یوم یسبتون شرعا. اب دیکھیے, جس دن ان کا ہفتے کا سیٹرڈے کا دن ہوتا تھا, مچھلیاں حیتان کھلم کھلا تیرتی تھی. یہ نظارہ. وہ یوم لا یثبتون لا تأتیہم, جس دن ہفتے کا دن نہیں تو مچھلیاں غائب. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. اب ایسا کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے مچھلیوں کو حکم دیا کہ جبھی تو آتی تھی نا, اس کے علاوہ غائب ہو جاتی تھی. اب ہم کہیں گے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجی. بما کانوا یفسقون, کیونکہ وہ فاسق تھے اور انہوں نے جب انہیں حکم تھا تو توجہ ہی نہیں دینی تھی. ہفتے کے دن جانا ہی نہیں تھا دیکھنے, تو سب چلے جاتے تھے, ارے یہ تو مچھلیاں ہیں, کل شاید نہیں ملیں گی. اب انہوں نے کیا کیا اس میں, اب اس وقت کیسے پکڑتے تھے, آج کل ہمارے تو جالا پھینکا جاتا ہے, جو بھی ترکیب تھی, اور بھی کئی طریقے ہیں. تو ہفتے کے روز وہ اسے پانی کے اندر ہی, اب جالا پانی میں پھینک دیا, پکڑ لیا تو خراب نہیں ہوتی ہے نا مچھلیاں, پانی کے اندر ہے. یہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ پانی اندر لے آتے ہیں. خوب مچھلی بھر گئی تو ادھر سے وہ پاٹ دیتے ہیں اور ڈھکنا بند کرتے ہیں. پانی بھرا ہوا ہے تو مچھلی خراب نہیں ہوتی ہے, اور دوسرے روز نکالتے تھے. یہ طریقہ تھا. تو یہ کہا جا رہا ہے آخر انہوں نے کیا کیا, یہ حرکت کی. تو پھر وہاں پر ہے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. تو یہ کس سے کہا جا رہا ہے, رسول سے, کہ یہ آپ سے جو کہہ رہے ہیں نا کتاب اتار کر لے آؤ. اب رسول بھی پریشان ہے کہ میں تو بشر ہوں, میں کیسے تمہاری خواہش پوری کر سکتا ہوں. تو یہ دلاسا دیا جا رہا ہے. اب آخر میں ذکر ہے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. میثاق عہد, ہمارے یہاں غلیظ تو گالی ہوتی ہے نا, کسی کو کوئی غلیظ کہے تو مطلب شرارت میں پختہ, سب سے بڑا شریر تو غلیظ. تو یہ میں اکثر کہتا ہوں مجازی معنی, اس کے معنی پختہ, تو شرارت میں پختہ, چوری میں پختہ, تو عہد میں پختہ ہوا. میثاقاً غلیظا یعنی پختہ عہد لیا. تو یہ لغت جو ہے اس کا ایک کمال ہے, اردو ہو عربی ہو, اس کے معنی اس طریقے سے ہیں. اب یہاں آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں سے پختہ عہد لیا. میں یاد دلاتا ہوں آپ کو, سورہ نساء شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں. نکاح جب ہوتا ہے اخذنا منکم میثاقاً غلیظا, ہے نا, جب نکاح ہوتا ہے تو ہماری بیویاں ہوتی ہیں, بیگماں, تو کیا لیتی ہیں, میثاقاً غلیظا. 2 تیسرا سنیے سورہ احزاب میں, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, نبیوں سے میثاق لیا. وَمِنْكَ اے رسول, وَمِن نوح علیہ السلام, وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى. کتنے ہوئے, 5. یہ کئی دفعے آیا ہے 5. مگر کسی کو پوچھو کہ انبیاء کتنے, تو بولیں گے 1,00,000 کیا, وہ کچھ, ہاں, رسول کتنے, پیغمبر کیا, تو فرق معلوم نہیں. کئی جگہ پر ہے, ایک جگہ پر نہیں. اور ایک جگہ تو واضح اولو العزم من الرسل, اولو العزم من الرسل. پھر یہ بھی ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوح وما اوحینا الیک وما وصى به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. 5 دیکھو ہے کیا ہے یہ 5. تو
ہماری یہ حالت ہے، جیسے پڑھنے کی حالت ہے نا، میں تو بہت پریشان ہوں. ہمارے یہاں قاری صاحب تھے بمبئی میں، موسلی نام تھا ان کا، تو مجھے غصہ آتا تھا. ہمارے والد نے بھی ان کے ساتھ پڑھا ہے اور ہمارے سسر نے بھی پڑھاتے تھے. وہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. اب میرے سمجھ میں آیا کہ کیوں نہیں پڑھتے. اس وقت تو بچپنا تھا نا. میں نے کہا آئیں گے مسجد میں ملنے، نماز باہر پڑھیں گے علیحدہ. کیوں؟ وہ پریشان تھے کہ لوگ کون سی قرات پڑھ رہے ہیں. اب آپ کے سامنے کوئی قرات اگر کوئی غلط پڑھے تو آپ کیسے اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو یہ اور تو پھر مفہوم جو میں جو بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک بڑی بات رسالت کی، پیغمبر وہ کتنے ہیں؟ 5. پوچھے کسی سے پیغمبر کتنے تھے، وہ یہی کہے گا کہ 1,24,000. بھائی انبیاء وہ جو بتایا گیا ہے کس کے بارے میں، وہ بھی حدیث ضعیف ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول، ہم نے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، منہم من قصصنا ومنہم لم نقصص، کہ ہم نے بعضوں کا نام تو آپ کو بتایا، بعضوں کا نہیں بتایا. پھر 1,24,000 کیسے آئے؟ اس لیے یاد رکھنا حدیث ضعیف. تو بہرحال چل رہی تھی بات میثاق. بڑا شرف ہے، ہم لوگوں سے بھی میثاق لیا گیا، بنی اسرائیل سے بھی لیا گیا، نبیوں سے بھی لیا گیا، پیغمبروں سے بھی لیا گیا. تو میثاق میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ بھائی ہم سے میثاق لیا گیا کہ ہم جو عہد و پیمان کریں، معاملات اس کو پورا مکمل کریں. نبیوں سے کیا لیا گیا میثاق؟ جو اولو العزم ہے اور نبیوں کا ان کا مختلف ہے. بھائی نبیوں سے یہ لیا گیا کہ تم رسولوں کی اس رسالت کو، اس شریعت کو پہنچائیں، ہے نا. شرع لکم من الدین، شریعت موسوی جانتے ہیں نا. اور رسولوں سے آپ کو جو رسالت دی جا رہی ہے اسے پہنچائیں. بنی اسرائیل سے ہم اسے اپنائیں. تو فرق ہوا نا میثاق میں. تو میثاقاً غلیظا یعنی پختہ عہد. تو یہ میثاق کے تعلق سے. ابھی اور سنتے رہیے گا. جواب دیا جا رہا ہے کس کا؟ انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ کتاب لکھی ہوئی. اچھا ایک چیز اور بتاؤں پھر رہ نہ جائے کہ یہ جو ہمارے پاس کتاب آئی ٹکڑے ٹکڑے ہے نا، نزلنا تنزیل، اور اہل کتاب کے پاس آئی وہ کیسی؟ یکجا. افضل کون سی؟ ذرا سوچیں، غور کریں، افضل کون سی؟ تو یہ ہماری فضیلت ہے اس امت کی اور خاتم النبیین جو تھے ان کی، کہ تقاضے کے مطابق تھوڑا تھوڑا قرآن شریف نازل ہوا. جیسے کہ روزہ رکھتے تھے لوگ مغرب سے مغرب، یاد ہوگا نا آپ کو سورہ بقرہ میں، مغرب ٹو مغرب، مطلب مغرب میں افطاری کیے، آنکھ لگنے سے پہلے سو گئے، ختم. تو دوسرا حکم آیا کہ تم پر شاق گزر رہا ہے تو اب طلوع فجر سے لے کے غروب تک. تو افضل یہ ہے کہ انسان کے تقاضے کے مطابق تھوڑی تھوڑی آیتیں نازل ہوں. اور یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کہ پہلے چند روز روزہ اس طرح رکھا اور اب ہم اس طرح رکھتے ہیں. شراب 3 آیات نازل ہوئی. پہلے اس کی قباحت کو پیش کیا گیا، پھر یہ کہ نماز کا وقت ہو تو نہ پئیں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ہے نا. لیکن پھر کیا؟ خلاص من عمل الشیطان نجس. تو افضل کیا ہے؟ یہ ہماری کتاب ہم اس امت کے لیے جو بتدریج تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے لوگ جب یہ بنیادی باتیں نہیں جانتے، پیغمبر کتنے، رسول کتنے، صحیح پڑھنا اس سے دور. چونکہ اس کا پہلا حق تو مانتے ہیں سب، ایمان سب کا ہے، کلام پاک پر بہت عزت کرتے ہیں. اس کے بعد کیا؟ کچھ نہیں. بھائی ایمان کے بعد کیا؟ نماز، ہے نا. تو قرآن پر ایمان کے بعد کیا؟ پڑھنا. چلیے یاد کرنا وہ کوئی حقوق میں سے نہیں ہے، آپ کو جتنی ضرورت ہو، پہلا پارہ دوسرا پارہ، لیکن اس کا پڑھنا تو کیسے پڑھنا؟ اسی صحیح پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد کیا؟ سمجھنا بھی ہے نا. پھر اس کے بعد کیا؟ عمل کرنا. پھر اس کے بعد کیا؟ دعوت دینا.
دوسروں کو پہنچانا، تو یہ اس کے حقوق ہیں، مگر پوچھے کسی سے قرآن کے حقوق کتنے؟ تو اس وجہ سے میں بار بار توجہ اس طرف دیتا ہوں۔ تو ابھی سنیے مزید، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، جو ہم نے ان سے عہد کروایا تھا انہوں نے توڑ دیا۔ اب وہ کون سا عہد تھا؟ بنی اسرائیل سے ان کے پاس یہ عہد تھا کہ اس کتاب کو تو تھامو، مگر اس میں یہ بھی تھا کہ جو بھی نبی آئے اور اس کتاب کی تصدیق کرے تو اس کتاب کو بھی مانو، اور یہ بھی تھا کہ اسم احمد و محمد ہے نا، اس کی تصدیق کرو۔ توڑ دیا اور اس کی آیتوں کا انکار کیا۔ یہ کون سی آیتیں؟ جو ان کی کتابوں میں تھی، وہ انہی کی کتاب میں تھا نا، اسم احمد تورات میں تھا، اس کا انکار کیا۔ مزید کیا کیا؟ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، ناحق نبیوں کو قتل کیا۔ کس نے قتل کیا؟ رسولوں کو نہیں۔ کہیں ایسا نہ کوئی رسول کہہ دے، رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ رسول رسالت اللہ کی پہنچاتا ہے، اسے کوئی قتل کر سکتا ہے نہیں، اور نبی رسالت رسول کی پہنچاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایک ڈائریکٹ اللہ کی رسالت پہنچا رہا ہے اور ایک رسول کی احکام پہنچا رہا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ چنانچہ وہ قادر ہوئے کس کے قتل پر؟ انبیاء کے، اس میں یحییٰ، زکریا ایسے نام آتے ہیں، لیکن رسول سوال ہی نہیں آتا۔ بہرحال یہ میں آپ کو معلومات کے اضافے، چونکہ ہمیں جاننا ہے میں رسول کیا ہے، پیغمبر کیا ہے۔ جی نائب رسول، جی تو نائب رسول اور ایک رسول بہت فرق ہے جی۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، شرم محسوس نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے دل پر غلاف ہے۔ اچھا، قلوبنا غلف، غلاف سے، اچھا اردو میں بھی غلاف کا لفظ آتا ہے جی۔ قلوبنا، قلوب قلب کی جمع پڑتا ہے۔ اب کیا بات ہوئی؟ یہ پردہ کون سا؟ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ہا کی ضمیر قلوب کی طرف، اصل میں اللہ نے، اب اس کا ترجمہ ہم یہی کریں گے، مہر لگا دی۔ کیوں؟ کفر کے سبب، تو مہر لگا دی اللہ نے۔ تو وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دیتا، مگر اللہ نے مہر کیوں لگائی؟ بکفرہم، جی، جسے عربی میں لفظ عنید، ضد، ضدی، اس پر مہر لگتی ہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے، کوانٹٹی میں کمی۔ تو آپ جانتے ہیں عبداللہ بن سلام، ان کے ساتھی کتنے؟ بہت کم، ان کے نام جو بتائے 13 سے اوپر نہیں گئے نام۔ اچھا ایمان کی بھی کمی ہو سکتی ہے، ایمان فسفسا، بلکہ یہاں کوانٹٹی مراد ہے۔ اب یہاں طبع اللہ، یعنی ترجمہ ہوگا کہ علی قلوبہم، ہے نا، علیہا۔ سورہ بقرہ میں ہم کیا پڑھ چکے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ہے نا، یہاں طبع اللہ، اچھا قلوبہم میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہاں لکھا نہیں ہے، یہاں کیا لکھا ہے؟ طبع اللہ علیہا، علیہا سے مراد کیا؟ قلوب، ضمیر لوٹے گی نا۔ تو ابھی ہم پڑھتے ہوئے آئے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو ختم کس پر؟ یعنی ہم تو ترجمہ مہر ہی کرتے ہیں، اور پھر غشاوہ، آنکھوں پہ پردہ، جی والا سمیم نے قوت سماعت، اس پہ بھی ڈاٹ، تو اس کو ڈاٹ کا لفظ استعمال کیے ہیں کہ بھائی وہاں بھی ڈاٹ لگی تو سنتے ہیں، ہاں جی، دیکھنا، ابصار میں نے آنکھیں، آنکھوں سے، تو آنکھوں پر پردہ، اور یہاں ختم۔ اب یہاں طبع بھی آیا ہے،
تو یوں سمجھیے ابھی جیسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں تب اللہ علی قلوبہم ہے نا، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں تب اللہ علی قلوبہم، تب اللہ علی سمعہم. تو فرق کیا؟ یہ بات ہے. تو یہاں لفظ گھساوا ہے، مہر بھی لگا دی اور پردہ بھی. تو تبا میں دونوں جمع ہوتے ہیں، ختم میں ایک ہی ہوتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اس لیے آ گیا وعلی ابصارہم گھساوا. لیکن جہاں تبا آیا وہاں دونوں، یعنی کیا اسے کہتے ہیں، اقوا ہے. تبا زیادہ اقوا ہے، زیادہ قوی ہے. دونوں اس کے اندر معنی آ گئے کہ ان کے اوپر مہر بھی لگ گئی اور پردہ بھی ہے. تو ابھی کیا ایمان لائیں گے؟ فلا یؤمنون الا قلیلا. قاعدہ سمجھ گئے نا؟ آسان ہے، پھر کبھی آئے گا تو سمجھائیں گے. نہیں وہ اور چیز ہے. ہاں پرنٹنگ صحیح ہے، پرنٹنگ یعنی تباہ تو بالکل ثبت ہوئی نا جی. اور ختم چھوٹا سا ہوتا ہے اس ٹائم. تو اس کو ختم نہیں بولیں گے، ہے نا؟ ہاں چھاپ دیا جی. تو تباہ کیا ہے؟ زیادہ بڑا ہے، قوی ہے. اس میں دونوں آ گئے، ختم بھی آ گئے اور تباہ بھی آ گیا. اور ختم میں صرف ختم. چلیے ابھی مزید آ رہا ہے. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. کس کا جواب دیا جا رہا ہے؟ کتاب مانگ رہے ہیں، نوشتہ لکھا ہوا. اور ان کا کفر اور ان کا قول مریم پر بہتان عظیم. یہ قصہ بھی جانتے ہیں. جو پارسا تھی، پاکیزہ تھی، اور بچہ گود میں ہی بول رہا ہے، پھر بھی بہتان لگا دیا. ہمارے یہاں ترجمہ کیا ہے؟ تہمت نا جی، تہمت لگا دی. اور عظیم، اس سے بڑھ کر کیا تہمت بڑی ہو سکتی ہے کہ ایک پاکیزہ عورت کو زنا کی تہمت لگائے کہ یہ بچہ تم کہاں سے لائے. تو ابھی یہاں ظاہر ہے کہ بہتان کئی دفعہ آیا ہے، غیبت کا لفظ بھی آیا ہے. تو غیبت میں اور بہتان میں فرق کو نوٹ کر لیں. ایک نہیں ہے غیبت اور بہتان. غیبت کسی کے پیچھے چاہے اس میں ہو یا نہ ہو. اگر آپ نے کسی میں وہ بات نہیں ہے وہ بیان کی تو کیا ہو گیا؟ تہمت ہے نا. اس میں وہ عیب نہیں ہے تو تہمت ہوا. اور اگر وہ ہے تو کیا ہو گیا؟ غیبت ہوئی. لیکن فرق ہے، تہمت میں غیب میں بولنے کی ضرورت نہیں، آدمی سامنے ہے جی ہاں، اور آپ نے ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے، تو اس کا نام کیا؟ تہمت. بہت فرق ہوا نا دونوں میں جی. اچھا غیبت بھی منع کیوں ہے؟ چونکہ وہ شخص موجود نہیں ہے. اگر وہ ہوتا تو آپ کا دفاع کرتا، آپ کی بات کا دفاع کرتا. اچھا پھر ایک چیز یہ بھی ہے، جیسے کہ غیبت کسی کی نہیں کرنا چاہے. ہو سکتا ہے جس کو آپ غیبت کر رہے ہیں اس کو توبہ کر چکا ہو تو فرشتوں نے رجسٹر سے مٹا دیا ہو سکتا ہے نا. تو اس وجہ سے یہ چیزیں بتلائے. لیکن تہمت تو اس کی سزا بہت کچھ ہے. تہمت تو پھر وہ جانتے ہیں آپ 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ جی. چلیے بہتان عظیمہ. اب مزید سنیے. یہ تو مریم علیہ السلام تھی. اب سنیے اس بچے کے بارے میں. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. اتباع الظن تجویدی قاعدہ جانتے ہیں، آسان ہے یہ، تھوڑا گناہ کرنا. اب اس میں کئی چیز سمجھنا ہے کہ بھائی انہوں نے یوں کہا کہ ہم نے عیسی ابن مریم کو قتل کیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں رسول اللہ، رسول کو قتل نہیں کر سکتے. اولو العزم میں ہے نا وہ موسیٰ و عیسیٰ، 3 آیتیں پڑھ کر ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ، انہوں نے قتل نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا. وما قتلوہ، وما صلبوہ نے سولی پر چڑھانا. اپنے یہاں اس کا نام آج کل پھانسی ہے نا جی. لیکن سولی پر چڑھانا اور ہے، پھانسی پر چڑھانا اور ہے. پھانسی اس سولی کی بگڑی ہوئی شکل ہے، یاد رکھنا. سولی جو ہوتی تھی
جو فوٹو ہے نا عیسی ابن مریم کا دیے سیم صلیب لٹکا دیتے تھے، ادھر کیل ادھر کیل، یہ ہے سولی. تو یہ اس کی آج کل جو پھانسی دیتے ہیں ہے وہی، لیکن شکل تبدیل ہو گئی. جی جی. تو کہہ رہے اب اچھا اب یہاں سنیے کہ انہوں نے ہرگز قتل نہیں کیا، نہ سولی پر چڑھایا. اب جو سمجھنا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُ، میں اکثر بتایا کرتا ہوں فروق اللغہ میں، شبہ، شک، ریب قرآن شریف میں ہے نا. ہم سب جگہ ترجمہ کرتے ہیں شک. دیکھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو پھر شک کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ابھی ترجمہ کچھ بھی کرے، ہمارے پاس کوئی دوسرا لفظ نہیں. شبہ کچھ اردو میں بولتے ہیں، شبہ ہوا، اردو لفظ ہے شبہ. تو بھی یہاں اچھا موقع ہے، ایک ساتھ ہیں تو آپ سمجھیں گے کہ دیکھیں کیا ہے یہاں پر. پہلے شبہ آیا، ہاں وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ہے نا. پھر ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، جنہوں نے اختلاف کیا عیسی ابن مریم کے قتل کیے جانے میں، لفی شک من، شک میں ہے. ابھی اچھا موقع ہے سمجھنے کا کہ شک اور شبہ. پھر ریب تو خیر آخر میں، ریب کسے کہیں گے؟ حیران و پریشان. لا ریب فی، اس کتاب میں قریش حیران تھے، یعنی حد درجے کی حیرانی. جی ہم کہتے ہیں نا بھائی وہ تو حیران، یار حیران ہو رہا ہوں میں. بالکل تیسرا درجہ ہے اس کا. تو پہلا درجہ کس کا؟ شبہ. جس وقت عیسی ابن مریم کو پکڑنے کے لیے آئے تو ایک شخص تھا جو سولی پر چڑھائے، آج کل جلاد کہیں گے نا. جی انہوں نے اسی کو چڑھا دیا سولی پہ. کسے چڑھایا؟ جو سکھ جلاد تھا. شبہ اسے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، مطلب دو آدمی کون تھے اس وقت؟ دو، ایک عیسی ابن مریم اور ایک جلاد. انہیں شبہ ہوا کہ یہ عیسی ابن مریم ہے، چڑھا دیا. یہ اس کو کہتے ہیں شبہ. شبہ ہوا جیسے کہ کوئی گزر رہا ہے، بھئی یہ عورت ہے یا مرد ہے، اس کا نام شبہ. یعنی دو میں وہ اختیار نہیں کر سکے، دو کے اندر ان کا ذہن معلق رہ گیا، دو کے اندر، تو شبہ ہوا. ٹھیک ہے. لیکن شک یقین کی ضد ہے نا. اچھا بات ختم ہو گئی. شبہ لہم، اور سولی پہ چڑھا دیا. سولی پر چڑھانے کے بعد شک میں پڑ گئے. وہ کیا شک؟ ہاں کہ تعین کس کا؟ ذہن معلق ہے، تعین کس کا کریں گے؟ کہ بولے ٹھیک ہے عیسی ابن مریم کو سولی پر چڑھا دیا، تو جلاد کہاں ہے؟ جلاد کہاں ہے؟ پہلے تو شبہ میں قتل کی، سولی پر چڑھایا انہوں نے، یعنی ان کے کہنے کے مطابق. حالانکہ وہ تو ہم ابھی اسی طرح سمجھیں گے نا، انہوں نے بقول ان کے، انہوں نے شبہ میں سولی پر چڑھایا اسے، عیسی ابن مریم کو، حالانکہ انہیں شبہ ہوا. اور جب معاملہ ختم ہوا تو تلاش کر رہے ہیں جلاد کہاں ہے؟ جلاد نہیں ہے. تو کچھ لوگ کہہ رہے ارے تم نے جو اس کو چڑھایا نا وہ تو جلاد ہی تھا. تو شک میں پڑ گئے. اب جواب ملتا ہے ما لهم به من علم ولكن ما لهم به من علم الا اتباع الظن، ان میں سے کسی کو بھی علم نہیں مگر گمان کی پیروی کرنا. اسے بھی داڑھی والا دیکھا، اب وہ کیا شکل ہوئی ہوگی، کیسی شکل کے مشابہت ہوئی، انہیں کچھ بھی علم نہیں. وما قتلوه یقینا، مگر سنیے حقیقت میں قتل نہیں کیا. وما قتلوه یقینا، بلکہ کیا ہو گیا؟ بر رفعہ اللہ الیہ. بر میں پڑھ رہا ہوں بر، اس لیے کہ لام کے بعد جب را آتا ہے تو ادغام کامل ہے نا، تو بل رفع نہیں پڑھ سکتے. بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. اور اللہ عزیز اور حکیم. عزیز کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ نے فیصلہ کیا، فرشتوں نے اٹھا لیا. اور حکمت کے رسول ہیں تو حکمت کے تحت اب مزید سنیے. اب عیسی ابن مریم تو اٹھا لیے گئے، ٹھیک ہے نا. اب آپ سنتے ہوں گے کہ جنت میں جانا ہے
تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ انسان موت. بھائی انسان دنیا میں ہے، اس کے بعد اس کو موت واقع ہوگی نا. تو عیسی ابن مریم تو اٹھا لے گئے، موت تو واقع نہیں ہوگی. لہٰذا یہ حکمت، وہ دوبارہ اس دنیا میں نازل ہوں گے، اتریں گے. نازل ہوں گے سے مراد تو ابھی تک زندہ ہیں. پھر وہ جو ان کے حرکات ہیں تو آخر میں پھر ان کی موت واقع ہوگی. یہ تو سب جانتے ہیں لیکن پھر بھی. تو اب سنیے ایک اور چیز. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ یہود و نصارہ. یہود تو مانتے ہی نہیں عیسی ابن مریم کو، نصارہ تو شرک کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب وہ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، یؤمنون نہیں ہے، یؤمنن تاکید، یقیناً بہ، اس پر ایمان لائیں گے. کس پر؟ عیسی ابن مریم پر. قیامت کی نشانیاں بڑی جانتے ہیں نا، وہ نازل فجر کے وقت اقامت ہو رہی ہوگی، نازل ہوں گے بیت المقدس، وہاں نشانی بھی ہے ان کی. اب جب وہ نازل ہوں گے تو ایمان لائیں گے قبل موت ہی، کس کے مرنے سے پہلے، ہے نا. اب یہاں گنجائش ہے عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے، لیکن یہاں یہ بھی گنجائش ہے اپنے مرنے سے پہلے خود کے، یہ بھی گنجائش ہے. کیونکہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ عیسی ابن مریم کے مرنے سے پہلے وہ ایمان لائیں گے، یا ہے کہ اپنی موت سے پہلے. لیکن اپنی موت سے پہلے تو کچھ ایسا ظاہر نہیں ہوا کہ کوئی بھی عیسائی مرتا ہو تو مرنے سے پہلے توبہ کر کے ایمان لاتا ہو، ایسا تو نہیں. لہذا ترجمہ صحیح یہی ہے کہ عیسی ابن مریم کے مرنے سے پہلے وہ ایمان لائیں گے. اب جو ہوں گے وہ جی، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے. اچھا اہل کتاب بولو تو دونوں. اب اس کی ایک شکل میں بتاتا ہوں. قیامت کی بڑی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں تو تقریباً ظاہر ہو گئی. اب کیا ہے؟ بڑی نشانیوں کی جو ترتیب ہے نا، وہ ترتیب آپ کتابوں میں مختلف دیکھیں گے، آپ کو نظر آئے گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ احادیث میں جو بڑی نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ بڑی نشانیاں بتائی گئی ہیں، مگر یہ نہیں کہا گیا کہ اسی ترتیب سے. ہاں، اس لیے آپ مسلم کی حدیث نکالیں گے تو اس میں آپ کو علیحدہ ملیں گے، بلکہ مسلم میں تو آپ کو بجائے 10 کے 7 ملیں گے. اب وہ شرح میں لوگوں نے 10 کر دی ہوں اس سے. تو اصل میں ترتیب جو ہے نا، کچھ ترتیب ہے تو بالکل واضح ہے. مثال کے طور پر بڑی نشانیوں میں آگ اور زمین کا دھسنا، یہ زمین کا دھسنا اور آگ ایک ہی دفعہ نہیں ہوگی. آگ کا بھی قصہ وجود میں آیا اور زمین دھسنے کا بھی بڑے بڑے قصے وجود میں آئے، زمینیں دھستی رہی ہیں. لیکن کہ جب ماحول اتنا خراب ہوگا تو پھر مہدی آئیں گے. جی، یہاں کہتے ہیں مہدی منتظر. اب اس کے بارے میں بھی کافی لوگوں نے اچھے اسکالر گلو کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، وہ مدینہ سے ہوں گے اور لوگ اشارہ کریں گے ان کی طرف کہ ہم ان سے بیعت کریں. تو جو سچا پکا مومن ہوتا ہے نا، وہ ایسی ذمہ داری سے بھاگتا ہے تو وہاں سے بھاگ کر مکہ آئیں گے. آج کل تو لوگ طلب کرتے ہیں خلافت کو، ہے نا، دعوت دیتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، شور کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ خلیفہ ہے. لیکن مکہ میں مجبور ہو جائیں گے، بنا لیں گے. تو ایسا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو تو اللہ مدد کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہوگا. یہ ترتیب ہے. اس کے بعد میں پھر دجال، اور دجال کو مارنے کے لیے عیسی ابن مریم. تو اس وقت یہ امام ہوں گے، کہیں گے کہ آگے بڑھیے. نہیں، اور پھر اسی زمانے میں یاجوج ماجوج پھیلے گی. تو یاجوج ماجوج کو پھر عیسی ابن مریم دعا کے ذریعے وہ ہلاک ہوں گے. دیکھیں یہ بڑی نشانیاں، مہدی، دجال، عیسی ابن مریم، یاجوج ماجوج. دابت الارض، ابھی ٹائم ہے دابت الارض کو. پھر کیا ہوگا
اب دیکھیے لیؤمنن بہ، آئے آپ عیسی ابن مریم سب ایمان لائے، تو بڑی نشانیوں میں فرق ہے. کیوں ایسا نہیں کہا گیا ترتیب؟ اس نقطے کو سمجھیں. سب جانتے ہوں گے قیامت واقع ہوئی تو توبہ قبول نہیں ہے نا، تو پھر یہ کیا؟ لیؤمنن بہ، عیسی ابن مریم اتریں گے، جتنے بھی یہود و نصارہ ہوں گے ایمان لائیں گے، ایمان مقبول. وہ نشانی جو سورج کے نکلنے کی ہے، کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے. اس کے بعد کوئی دعا قبول نہیں. یعنی اگر وہ توبہ کرتا ہے مطلب ایمان اب اس کا قبول نہیں ہوگا. تو اس فرق کو واضح رکھیں، نہیں تو پھر سوچتے ہیں تو بڑی نشانی آ گئی تو کیسے لیؤمنن بہ؟ تو جب سورج کا طلوع عکس مغرب سے ہوگا، پھر دابۃ الارض شروق کے وقت، شروق بولو تو کیا ہو؟ شروق، ہاں اشراق کے وقت، وہ بھی تو چڑھے گا نا، وہ دابۃ الارض مکے میں نکلے گا. اس طریقے سے پھر عیسی ابن مریم کی پھر وہ طواف یا جو کریں گے، کیونکہ وہ آنا ہوا ہی نہیں ان کا، وہ تو زمانہ ان کا فساد میں گیا پورا. تو جو بھی ہے عمرہ ہے یا حج کا موسم ہے وہ کریں گے، پھر مدینہ جا کر وفات پائیں گے. تو یہ بڑی نشانیوں سے میں نے بتایا. حالانکہ ہم نے اس کے پہلے ایک درس دیا تھا، مگر آج ایک خاص نقطے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑی نشانیاں تو تذبذب میں نہ رہیں. توبہ قبول نہیں ہوگی کون سی؟ سورج نکلنے مغرب سے کے بعد. اور اس کے پہلے جو بڑی نشانیاں ہیں یہ عیسی ابن مریم میں بھی بڑی نشانیوں میں سے. چلیے اور وہ گواہی دیں گے. اچھا، اب ایک اور ان کے تعلق سے، یہودیوں کے تعلق سے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. انہی کے ظلم کے سبب ہم نے ہادو، جانتے ہیں یہودیوں پر حرام کیا ان پر طیبات، پاکیزہ چیزیں جو ان پر حلال تھیں. حلال چیزیں اونٹ، گائے، بیل، ہڈیوں پر لگی ہوئی چربی، شترمرغ، بط، سب حلال تھا. خرگوش سب، مگر حرام کر دیا. اب وہ حرام کیسے کر دیا یہ بھی ایک سوچنا ہے نا. تو ایک سبب یہ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، بہتروں کو اللہ کی راہ سے انہوں نے روکا. اب وہ ہوا ایسا کہ خود ہی فیصلہ کر لیتے تھے، جیسے قریش، بھائی اونٹنی ہے اگر تیسرا بچہ ہوا تو دیو، وہ جو بت تھے ان کے نام تو حرام کر لیا نا، چلو پھر اس کا دودھ جو ہے پینا حرام، وہ دودھ کے ساری رقم کیا کعبہ کے وہاں کے بتوں کے نام. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے اوپر چیزوں کو حرام کر لیا. لیکن اللہ تعالیٰ منسوخ کیسا کر رہے ہیں کہ ہم نے حرام کر دی. انہوں نے فتوے صادر کیے، وہ پاکیزہ تھیں. تو اسی میں سے ایک ہے ناخن والے، یہ بھی قرآن اس کا ذکر ہے کہ اظفار کہ کل ذی ظفر، ناخن والے بھی ان پر حرام کر دیے گئے تھے. اب ناخن والے کسے کہیں گے؟ مرغی کے بھی ناخن ہوتے ہیں نا، بط کے بھی، ہمارے یہاں کیا بطخ، جی بطخ کے بھی ناخن ہوتے ہیں، خرگوش کے بھی ناخن ہوتے ہیں. دو طریقے سے. تو ہمارے لوگ وہ کنفیوز، تذبذب میں، اس وجہ سے میں اس کو ہمیشہ بیان کرتا رہتا ہوں. دیکھیے ناخن والے کس پر حرام؟ ان پر، ہم پر نہیں. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے نا، ہم اس میں شامل نہیں ہیں. ہم تو امت محمدیہ والے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت جانتے ہیں نا، شریعت موسوی، عیسوی، نوح، ابراہیم، اور 5 شریعتیں، جیسے 5 پیغمبر. تو ہم ان کی شریعت پہ کیسے عمل کرتے ہیں؟ خرگوش 2 قسم کے ہوتے ہیں. وہ خرگوش اگر ناخن والا ہے تو پھینک دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی حلال ہے تو بادل ناخواستہ ہے کھا لیتے ہیں، چلو مولانا بولے اس لیے کھا لو. بھائی ایسا نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ یہ حرام کس پر کیے گئے؟ ان پر. دیکھو ہم لوگ بطخ کھاتے ہیں نا، کھاتے ہیں کہ نہیں کبھی آپ نے؟ تو فرق کیا ہے ناخن اور بغیر ناخن کے؟ مرغی تو سب ہم پالتے ہیں، مرغی کے پنجے ایسے کھلے ہوتے ہیں، بط کے پنجے کھلے نہیں ہوتے، بیچ میں یہاں تک چمڑا رہتا ہے نا، یہ فرق ہے. تو یہ ان کے اوپر حرام تھے. اچھا خرگوش بھی 2 قسم کے آتے ہیں، پنجہ کھلا، پنجہ
اس طریقے سے. تو یہ میں نے واضح کر دیا کہ آپ کو کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. یہ جو حرام تھے کن پر؟ ان پر. اچھا اسی طریقے سے خون اور چربی ان کے ساتھ بڑی شدت تھی. اب ہمارے یہاں مسئلے مسائل کثیرہ. بولے کہ دل مکروہ ہے اور کیا کلیجی مکروہ ہے. بھائی کیوں مکروہ ہے؟ تو بولے اس میں خون ہے. ارے بھائی ہم پر خون یہ حرام نہیں کیا گیا نا. ہم پر کون سا خون حرام ہے؟ ذبح کرو اور خون جماؤ اور وہ جمنے کے بعد اس کو بھونو تلو وہ حرام ہے. باقی کلیجے کے ساتھ لگا ہے, دل کے ساتھ لگا ہے, چربی لگی ہوئی ہے ہاتھ کے ساتھ, وہ تو حرام نہیں ہے نا. تو وہ فرق محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری امت ہماری شریعت کے کیا حکام ہے اور یہودیوں کی شریعت کے کیا حکام ہے. بہرحال اس چیز کو میں نے واضح کر دیا. اب جو ہے مسئلہ آ رہا ہے یہ تفصیل طلب ہے لیکن ہم کرتے ہیں کوشش. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور ان یہودیوں کے سود لینے کے سبب, سود کی رقم ہمارے کیا کہتے ہیں؟ انٹرنس, ربا اور سود. وقد نہوا عنہ, انہیں روکا گیا تھا اس سے. ایک چیز اور لوگوں کا مال کھانا باطل طریقے سے. تو دو چیزیں, سود, ربا, انٹرنس اور باطل. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ. اب یہ وَأَعْتَدْنَا, یہاں تجوید ہمارے یہاں غور سے دیکھیں, وَأَعْتَدْنَا پڑھتے ہیں. وہ ہے کیا؟ دیکھو زبر آنے, وَأَعْتَدْنَا جی. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. دردناک عذاب. کن کے لیے؟ جو سود انہیں روکا گیا اور باطل طریقے سے. سود آپ جانتے ہیں کہ رقم کے بدلے اس بنیاد پر کہ وہ تاخیر سے ادا کرے گا رقم لینا, یہ ہے سود. بھائی کسی کو ضرورت تھی 25 لاکھ کی, پہلے ہم مثال دیتے تھے 1000 کی, اب 1000 کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے نا. 25 لاکھ صحیح ہے, چلیے 25 لاکھ 30 لاکھ گھر باندھ رہا ہے, اس نے لے لی, واپس کرے گا 6 مہینے کے بعد. اب اس 6 مہینے کے 1 لاکھ زیادہ, بتائیے ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی اس کو ضرورت ہے تو اس کو سہولت دیں, آپ کے پاس رقم ہے تو دے دیں, لہذا وہ سود ہے. اب اس کی بینکوں کی شکلیں آپ معلوم کریں. پیسہ لیتے ہیں قرضہ, اس پر سود وہی ہے. تاخیر کا تو کسی کے مقابل میں ہونا چاہیے, وہ حلال ہے. اچھا باطل آپ جانتے ہیں, باطل کی کئی شکلیں ہیں. جھوٹ بولنا یا چوری کرنا, ڈاکہ, یہ سب باطل ہیں. اس میں کئی, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کیا تھا. اب ایک آیت ہم پڑھ سکتے ہیں, آخری آیت میں کیا ہے, یہی وہ کلام کا اعجاز ہے. اتنی ان کے شرانگیزیاں بیان کی, مگر ان میں کچھ سمجھدار بھی تھے, ان کا ذکر ہے بس, اور کچھ نہیں. یہ ہے اسلام. ایسا نہیں کہ سب بدبخت ہیں, سب جہنم, نہیں, کچھ ہیں تو اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو ہو جائے گی انشاءاللہ. سنیے, لیکن الراسخون فی العلم منہم, دیکھیے منہم یہودیوں میں سے, لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. والیوم الآخر پڑھیں, اگر زبر آ گیا خا پر تو پھر ترجمہ ہو جائے گا بچڑا اور بچھڑا جیسا. جی جی, والیوم الآخر یعنی لاسٹ, اور اگر والیوم الآخر سیکنڈ تو سیکنڈ دن کی بات نہیں ہو رہی, لاسٹ. تو سنیے, لیکن راسخون فی العلم, ابھی پڑھے میثاقاً غلیظا. راسخ جو علم میں پختہ ہے, وہ شبہ میں نہیں, جن کے پاس تورات تھی, انجیل تھی, ان کو یقین تھا, تو ان میں سے راسخون منہم, جیسے عبداللہ بن سلام ان کے ساتھی. اور وہ ہے الذین نہیں ہے, اگر الذین ہوتا تو ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے, نہیں. اور مؤمنون کون سے؟ مہاجرین و انصار.
یؤمنون ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اترا اور جو آپ سے پہلے، مطلب یہودیوں میں سے جو راسخ فی العلم ہیں اور مہاجرین اور کیا انصار، آپ پر نازل ہوئی آپ سے پہلے. وہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم کو اتار کر دے دو لکھی ہوئی. تعریف ہوئی نا جی. ذرا آپ سنیے گا. والمقیمین الصلاۃ، اب ان کی حالت بتائی جا رہی. سب نماز کو قائم رکھتے ہیں، ہے نا. چلیے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. اب اتنا ہو گیا یہ عمل کے اعتبار سے. اب عقیدے کا پھر دوبارہ اعلان کیا جا رہا ہے. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر یقین ان کا ہے اور آخرت کے دن پر. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ہم انہیں اپنا پورا اجر عطا کریں گے. آیت کا مفہوم سمجھ میں آیا؟ لیکن ایک چیز بتلا رہا ہوں، دیکھیے آپ ساتھ میں رہیے میرے غور سے. مطلب یہ میں ابھی آپ کو الجھن میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ بھی تفسیر ہے. یہ تو ہم تفسیر آپ کو مفہوم والی تفسیر سکھاتے ہیں، تجوید والی سکھاتے ہیں، گرامر والی سکھاتے ہیں، لیکن اور بھی ہے. آپ ایسا نہ سمجھے کہ ہم نے سب کچھ بتا دیا، نہیں صاحب. ورنہ پھر وہ ابن عباس کی طرح ہوگا نا. ابو معبد نے ایک حدیث بیان کی تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے بیان کیا کہ ابن عباس نے بیان کیا. بولے میں نے تو بیان ہی نہیں کیا. ایسا نہیں ہونا چاہے. تو سنیے گا ساتھ میں چلیے. الراسخون، اون ہے نا پیش، مؤمنون ہے نا جو پیش ہوتا ہے اون اور زبر این ہے. اچھا یؤمنون دیکھو پیش، پیش یعنی کہ حالت رفعی فاعل. اور پھر آتا ہے والمقیمین الصلاۃ. یہ کیا ہو گیا؟ مقیمون نہیں ہے. عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ مقیمون ہی پڑھو، مگر امت قبول نہیں کرتی. اس کے پہلے بھی ایک قرات میں بتا چکا ہوں، کیونکہ امت قبول کرتے کیا رسم مصحف عثمانی. مصحف عثمانی میں کیا لکھا ہے؟ بولو مقیمین تو مقیمین پڑھو. عائشہ صدیقہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے پہلے میں نے بتایا ہوں عبداللہ بن مسعود دوسرا لفظ پڑھتے تھے نہیں. تو ابھی سنیے. پھر موتون اون، پھر مؤمنون ہے نا. ایسا کیوں؟ پڑھیں گے مقیمین خلاص اجماع امت. مگر کیا بات کیا ہے؟ تو اس میں کئی چیزیں بیان کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ان کی صفت جلال یعنی عظیم صفت بتائی جا رہی ہے. تو کبھی بھی جب حالت بتائی جاتی ہے تو اس پر کیا آتا ہے؟ زبر. تو والمقیمین تو زبر ہو گیا. ابھی نظر نہیں آتا زبر، حالت ہے بس میں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ منہم، تو من تو زیر دیتا ہے نا، تو منہم تو زیر آ گیا. یہ بھی بتایا گیا کہ تعریف مدح. تو یہ تعویلات ہیں یعنی اس کی تاکہ سمجھ میں آئے. ورنہ ایک انسان اعتراض کر سکتا ہے نا، آپ ہی کو کسی نے پوچھ لیا، لوگ تحقیق کرتے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں. تو اس کا یہ جواب ہے. تو کافی ہے آج، کئی چیزیں ہم نے آپ کو بتائی. اب کہ سوال کا وقت اس کے بعد میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. جی سوال کرنے والے کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی وعلیکم السلام. کہیے جی. یہ کیا ہمارے عقائد میں شامل ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ دوبارہ آئیں گے؟ اور کیونکہ اس میں لکھا ولیکن شبہ لہم، تو شبہ میں تو ادھر بھی ہمارے لوگ بھی ہمارے یہاں بھی کئی بولتے ہیں آئیں گے، کچھ لوگ بولتے نہیں آئیں گے. جی کیا آپ اس کو اس طرح سے ماننا یا نہ ماننا گناہ اور اس کا موجب ہوگا؟ ایک یہ سوال ہے. جی دوسرا یہ کہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ہی قیامت سے پہلے تو آئیں گے، اور آنے کے بعد جب وہ جو اس میں آیا کہ وہ ان سے پہلے جو ہے نا ان کی وفات سے پہلے تو ایمان لے آئیں گے، تو وہ کون سا ایمان لائیں گے؟ اور کیا ان کے اوپر ایمان لانا وہ عیسائی ہی رہیں گے؟ تو وہ کون سا والا ایمان لائیں گے جو وہ مقبول ہوں گے؟ اچھا اگر وہ ایمان لے آئیں گے جو قیامت حضرت عیسیٰ کو ملیں گے قیامت کے
جی باقی سارے عیسائی کو کیا ہوگا جو بیچ میں یہ جو ان کے پاس وفات سے انہوں نے جو سارے زمانہ گزرا ہے اور آج کے عیسائی ان کا کیا ہوگا، یہ ان کا کیا حیثیت، ہم وہ کون سا ایمان لائیں گے؟ یہ سوال جی کہیے کہیے. یہ جو ہمارا جو ربا ہے، ربا ہم دیکھتے ہیں کہ ربا، اب اس کو بھی لوگ کہتے ہیں ربا، ہم کنفیوز ہیں کہ کیا ربا ہے یا مرابحہ کے طور پر ہم کار لیتے ہیں. ہم اپنے آفس میں مجھے بہت پریشانی ہے گاڑی آنے جانے میں نا، تو میں نے گاڑی لے لی، وہ گاڑی لے لی. اب آپ گاڑی لے لی تو مجھے تو میں افورڈیبل ہے، میں اس کو پیسے بھی دے دیتا ہوں ہر مہینے کر کے، میری وہ 1 سال میں 2 سال میں میری گاڑی بھی ہوگی میری، اور وہ میں نے قبضہ بھی دے دیا، مرابحہ کے تحت دیا. لیکن وہ لوگ کچھ فتویٰ یہ لگاتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ربا ہے. اس طرح کے ربا سے یہ ربا ہے یا نہیں؟ چوتھا سوال یہ کہ لاکن راسخون جی کا کیا ہوگا؟ اگر یہ راسخون ہے تو اپنے علم میں راسخون ہے تو ان کا کیا ہے؟ جو کہ یہ ہے کہ وہ لوگ آنے کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، علم میں راسخ ہیں، ان لوگوں کا کیا حیثیت ہوگی؟ ان لوگوں کا کیا درجہ ہوگا؟ آیا یہ مسلمان تسلیم کیے جائیں گے یا ان کو راسخ ہے اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں تو ان کو اس کا جو ہے نا کچھ وہ اس کا کوئی اجر ملے گا یا کس درجے میں؟ جی 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 اصل میں کیا ہے، پہلا جو آپ کا سوال ہے نا ایمان، تو ایمان کہتے ہیں نا کچھ باتیں تواتر کی رہتی ہیں اور قیامت کی نشانیوں میں سے احادیث میں ہے، یہ بالکل واضح ہے کہ عیسی ابن مریم اتریں گے. تو اس بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نے اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا نا، تو ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ عیسی ابن مریم اتریں گے، سمجھ رہے نا، آئیں گے. تو اس پر ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے، ورنہ پھر گنہگار ہوں گے. اب رہا سوال کہ وہ ایمان کس پر لائیں گے، بات صحیح ہے نا، وہ ایمان کس پر لائیں گے. اب یہ کہ ضمیر میں جیسے اختلاف ہوتا ہے نا، عیسی ابن مریم کی موت کے بعد یا ان کی موت کے بعد، پہلے قبل موت ہی، ایسی یہاں پر یہ بھی گنجائش ہے کہ وہ کس پر ایمان لائیں گے، اپنے رسول پر لائیں گے یا عیسی ابن مریم پر لائیں گے. تو سب سے پہلی بات ہے کہ عیسائیوں کو سب سے پہلے اپنے نبی پر ایمان لانا ہوگا، عیسی ابن مریم پر. جب عیسی ابن مریم پر ایمان لائیں گے تو اسے کہتے ہیں نا بذات خود رسول پر ہماری ایمان ہو جائے گا، جس کی انہوں نے کہا تھا نا انی مصدق لما بین یدی من التوراۃ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، سمجھ رہے ہیں نا. تو سب سے پہلے وہ اگر وہ عیسی ابن مریم پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ایمان لایا؟ ابھی تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں. تو پہلا ایمان کس پر؟ عیسی ابن مریم پر اور پھر پر. ٹھیک، اب آپ کا رہا سوال ربا کا. دیکھیے یہ جو آپ شکلیں کہہ رہے ہیں نا، آج کل ایسی شکلیں نکلے ہیں کہ آپ کو جو گاڑیاں دیتے ہیں قسط وار ہے نا. پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر اس چیز کی وضاحت ہو چکی کہ آپ آج گاڑی لے رہے ہیں تو 1 لاکھ اور قسط وار لے رہے ہیں تو 1.25 لاکھ یا 1,10,000. تو وہ تو ربا میں نہیں آتا ہے نا، یہاں اس کے فتوے نکل چکے ہیں. 2 ہیں. ہاں تو وہ آپ کمپنی سے لیتے ہیں، ایک آپ بینک سے لیتے ہیں. بینک سے لیتے ہیں، بینک والا ربا ہے. ہاں، اور کمپنی والا وہ لیز ہے، ہاں لیز بولتے ہیں انگلش میں. جی، اس میں ربا نہیں ہوتا، اس میں پہلے ہی اگری کرتے ہیں کہ میں اتنے زیادہ دوں گا. ہاں یہی میں اتنے ہی رہتے بیان کرنا چاہتا تھا، آپ نے اچھا واضح کیا. تو سن لیے نا، تو آپ بجائے بینک کے کمپنی سے لیں تو کمپنی وہ پورا ایک ساتھ اس میں ربا نہیں ہوتا ہے، اس کو جو لینا ہے اسی میں حساب لگا دیتی ہے. یہ میں نے سنا تھا، لیز نام ہے. اب رہا سوال آپ کا راسخون فی العلم. تو دیکھیے ابھی راسخ فی العلم سب نہیں ہو سکتے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی کہ ان میں کچھ پختہ علم والے تھے، اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم میں سے ہر ایک کا راسخ فی العلم ہونا ضروری ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک باندی لائی گئی، چونکہ جب یہ جنگ کے میدان میں باندیاں پکڑتے تھے نا تو جو مسلمان ہیں اس کو باندی نہیں بناتے تھے. عیب ہے نا کہ ایک مسلم باندی ہے اس کو آپ اپنی خادمہ نوکر بنائیں. تو وہ کہتی تھی کہ میں مسلمان ہوں. اب ان کو وہ شبہ شک تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے. تو ظاہر ہے کہ آپ کا یہ جواب دے رہا ہوں. تو اس سے پوچھا وین اللہ، تو ایسا کی کچھ پتہ نہیں تھا، اوپر ہوتا ہے. ختم ہو گئی بات. اب اس سے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے صفات کیا ہے، یہ وین اللہ اللہ بولے خلاص بات ختم ہو گئی. تو سمجھے نا. تو آپ اب یہ کیا ہم امت مسلمہ کو توجہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو ترک کیا ہے کہ لوگوں کو رسول کتنے وہ معلوم نہیں،
بنیادی چیزیں اس وجہ سے، اور یہ قرآن شریف وہ پڑھتے بھی غلط ہیں، اس وجہ سے ہم لوگوں کو توجہ دے رہے ہیں. تو کافی ہے اتنا. والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی.